نسبت کا حیا اور قرآن۔ عقیدہ وہی ہے جس کی بنیاد قرآن اور حدیث کے مطابق رکھی جائے۔ پہلے طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ پہلے دنیا تحقیق کرتی تھی اور تحقیق کرنے کے بعد کسی بھی عقیدے کی بنیاد رکھی جاتی تھی۔ پھر زمانہ جدید ہو گیا، پھر فرقوں کی ایک لہر آئی، ہر کسی نے اپنی اپنی دکان چمکائی۔ پھر یہ رواج ہوا کہ پہلے عقیدہ بنانا ہے اپنے مسلک کے مطابق، اس کے بعد تحقیق شروع کرنی ہے وہ اینک پہن کر۔ اس سے نقصان یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث سے ہم دن بہ دن دور ہوتے چلے گئے۔ اب وقت کی ضرورت یہ ہے مسلک کی اینک کو اتار کے قرآن اور حدیث کو معیار بنا کے اثر نو ہم اپنے عقائد کی دوبارہ اصلاح کریں۔ ہر وہ عقیدہ جو قرآن اور سنت کے منافی ہے، بھلے آپ کے مسلک میں جائز ہے یا نہیں جائز، اس کو چھوڑ کر اس کی بنیاد قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھیں۔ ایک ایسا دور گزرا جس میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بڑے واضح طور پر موجود جو عقائد تھے ان پر کاری ضرب لگائی گئی، بھلے وہ جائز ہی کیوں نہ ہو، تحقیق کیے بغیر اسے جھٹلانے کا رواج ہو گیا۔ اب ماشاءاللہ پڑھی لکھی قوم آ رہی ہے، لیکن اس کے بھی جو ذرائع ہیں وہ ٹوٹلی طور پر سوشل میڈیا ہے۔ از خود قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر، اس کا ترجمہ، اور ترجمے کے ساتھ بھی شاید انسان کے کنسیپٹس پوری طرح کلیئر نہیں ہوتے جب تک آپ اس کے ساتھ تفسیر نہ رکھیں۔ علم تفسیر کے ماہرین لوگ، مفسرین کرام جو اپنی زندگیاں لگاتے ہیں ایک فن کے اندر، اس کے بعد وہ اپنی تحقیق کا نچوڑ پیش کرتے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد انسان کسی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کی سعی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ اللہ کی ایک بندی کی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے حج بھی اسی کا نام رکھا، عمرہ بھی اسی کا نام رکھا۔ ان نشانیوں کو جو فالو کر لیتا ہے وہ حاجی بھی ہے، وہ عمرہ کرنے والا بھی ہے۔ اور پھر ایک مقام پر اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کیا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وہ کتا اصحاب کہف کی غار کے باہر جس انداز سے بیٹھا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے اس انداز کو بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر فرمایا۔ اور کتے کا ذکر، حالانکہ وہ ایک نجس جانور ہے، ایک ناپاک جانور ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس نسبت کا حیا کرتے ہوئے اس کتے کا بھی ذکر کیا۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کی جب بینائی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر جاتی رہی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ذریعے اپنے جسم کی قمیض کو بھیجا کہ جا کے میرے والد گرامی کی آنکھوں کو لگائی جائے۔ رب کا قرآن کہتا ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجہ ابی یأتی بصیرا، یہ قمیض لے جاؤ، میرے والد گرامی کے چہرے پر یہ قمیض لگانا، اللہ رب العزت اس قمیض کی برکت سے میرے والد گرامی کو بینائی عطا فرمائے گا۔ یہ ہے نسبت کا حیا۔ اب آپ کا عقیدہ کیا کہتا ہے، آپ کے مسلک کے مولانا کا عقیدہ کیا کہتا ہے، یہ ایک طرف، رب کا قرآن کیا کہتا ہے ہمیں اس کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ رب کا قرآن تو نسبت کا بڑا حیا کرتا ہے،
اب اس قمیض کے اندر کون سی جو ہے وہ آئی ڈراپس پڑے ہوئے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس قمیض کی کیا وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اس قمیض کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی عطا کی؟ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، وہ قمیض لگتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کے ساتھ، ہے تو وہ کپڑا، لیکن جب اس کپڑے کی نسبت اللہ کے نبی کے وجود کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے نبی کے وجود کی اس برکت کو اور اس نسبت کو بھی قرآن میں ذکر کر کے کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جو چیز جڑ جاتی ہے اللہ رب العزت اس کے اندر بھی شفا رکھ دیتا ہے۔ اذهبوا بقمیصی، یہ میری قمیض لے جاؤ۔ پھر تابوت سکینہ کا ذکر کیا سورہ بقرہ کے اندر کہ ان آیات ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، ایک تابوت ہے، ایک صندوق ہے، اور اس صندوق کا تقدس یہ ہے کہ تحملہ الملائکہ، رب کا قرآن کہتا ہے اس صندوق کو اللہ کے مقدس فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور اس کی تقدیس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے صندوق کے اندر ہے کیا؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اور اس راز کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود ہی کھول دیا، کسی مفتی کے علم پہ نہیں چھوڑا، نہ کسی محدث اور مفسر کے عقیدے پر چھوڑا، بلکہ فرمایا اس تابوت جسے عرش کے فرشتے اٹھاتے ہیں اس کے اندر ہے کیا؟ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون کے باقیات ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی برکات ہیں۔ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا عصائے مبارک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے، انبیاء کرام کے نالین مقدس ہیں، آپ کے کپڑے موجود ہیں، اور یہ اس کا حیا ہے۔ اور پھر مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کی برکت کو ذکر فرمایا سورہ اسراء کے اندر، جب واقع معراج کا ذکر فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ، اس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ برکت مسجد کے اندر ہوتی ہے، رب فرما رہا ہے میں نے مسجد کے باہر بھی برکت رکھی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے حولہ، اس کے حول کے اندر، اس کے ارد گرد بھی برکت ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے دائیں بائیں کم و بیش 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات مبارک ہیں، وہ وہاں پر مدفون ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ جہاں اللہ کے نبی کا وجود باقی ہو اللہ رب العزت اس جگہ کو باعث برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ تو ہے باقی انبیاء کے وجود کی برکت۔ اب وجود مصطفیٰ کی برکت بھی دیکھیں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس شہر کے اندر موجود ہیں اللہ رب العزت اس شہر کی قسم کھاتا ہے یہ اس جگہ کی برکت ہے۔ اور برکت کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پر کعبۃ اللہ ہے، نہ اس وجہ سے کہ وہاں پر طواف کعبہ ہوتا ہے، نہ اس وجہ سے کہ وہاں صفا اور مروہ کی صحیح ہوتی ہے، نہ اس وجہ سے کہ وہاں منا ہے، نہ اس وجہ سے کہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام آپ کا مقام ہے، اگرچہ یہ ساری برکت کی چیزیں ہیں، لیکن رب قرآن مجید فرقان حمید 30واں سپارہ سورہ بلد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ مالک تو شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہے کہ اس میں تیرا گھر ہے؟ فرمایا نہیں۔ مالک پھر کیوں کھاتا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب آپ کا وجود مبارک اس شہر کے اندر ہے، آپ کے وجود مبارک کی موجودگی کی وجہ سے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ رب اس جگہ کی نسبت کا حیا کرتا ہے جہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے، یہ رب کا قرآن کہتا ہے۔ اور پھر فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، 8ویں سپارے کے اندر
وہ جہاں 70,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وجود مبارک دفن ہیں وہاں برکت ہے۔ اب میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی برکت کا ذکر کیا، یہ ہے نسبت کا حیا۔ اللہ رب العزت ان جگہوں کی جن نیک بندوں کے ساتھ نسبت ہوتی ہے نا، ان نیک بندوں کی نسبت کا حیا کرتا ہے۔ یہ تو ایک عام کامن فہم بات ہے، آپ لوگ سمجھدار بیٹھے ہیں، دنیا داری کے معاملات کو سمجھتے ہیں۔ زندگی میں بہت سارے رشتے انسان کے ساتھ ایسے جڑے ہوتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں، لیکن انسان نسبت کا حیا کر کے انہیں معاف کرتا ہے۔ بہن غلطی کرے، بھائی معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بھائی غلطیاں کریں، بہنیں معاف کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ کیوں کرتی ہیں؟ وہی غلطی کوئی تھرڈ پرسن کرے تو ہو سکتا ہے انتقام لیا جائے۔ بہن بھائی غلطی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں۔ اولاد غلطی کرتی ہے، والدین معاف کرتے ہیں۔ والدین سے مسٹیک ہوتی ہے، اولاد حیا کرتی ہے، یہ میرے والدین ہیں۔ ایک عام انسان اگر اپنے ساتھ خون کا رشتہ جڑے ہونے کی وجہ سے اس نسبت کا حیا کر کے آنکھیں جھکا لیتا ہے، وہ رب اپنے نیک بندوں کے بارے میں بڑا باحیا ہے۔ وہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ جڑی ہوئی جگہوں کی نسبت کے احترام کا حکم دیتا ہے، حیا کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ یہ جو زمین ہے، سرزمین عرب اور مدینہ طیبہ، مکہ طیبہ، اللہ رب العزت کی ذات کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ان پر عذاب نازل کرے۔ کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس حال میں کہ اے محبوب آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ گرامیٹیکلی یہ حال اور ذل حال بنتا ہے، جملہ حالیہ ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ذُو الحال ہے کہ رب کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اس سرزمین پر اجتماعی عذاب نازل کرے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس لیے کہ اے محبوب کریم آپ کی ذات مبارک اس کے اندر موجود ہے۔ یہ ہے نسبت کا حیا۔ عرب کے اندر اجتماعی عذاب نہیں آیا کبھی، اس لیے نہیں کہ وہ لوگ نیک بہت ہیں، سب سے زیادہ انبیاء اس سرزمین کے اندر آئے، قابل ہدایت سب سے زیادہ وہ لوگ رہے۔ یہ نہیں کہ وہ نمازیں بہت پڑھتے ہیں اس لیے وہاں عذاب نہیں آتا۔ فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب یہ آپ کے وجود کی برکت ہے کہ آپ کی ذات ان میں موجود ہے۔ اگرچہ یہ میرے بڑے نافرمان ہیں لیکن میں ان کی نافرمانیوں پر انہیں عذاب نہیں دوں گا، اس لیے نہیں کہ یہ نیک ہو گئے۔ پہلی قومیں ذرا قرآن اٹھا کر دیکھیں نا، ایک جرم کیا کرتی تھیں انہیں پکڑ لیا جاتا تھا۔ ذرا بنو اسرائیل کا وہ واقعہ پہلے سپارے کے اندر پڑھے نا، مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا، یوم السبت ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اب مچھلیاں اوپر آ جاتی ہیں، وہ پکڑتے نہیں لیکن نالیاں بنا لیتے ہیں، بہانے سے ان کو قید کرتے ہیں تاکہ دوسرے دن پکڑ لیں۔ یہ پورا جرم نہیں، یہ آدھا جرم ہے۔ اس آدھے جرم کی سزا رب نے کیا دی؟ وَكَانُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، فرمایا دھدکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ آدھا گناہ کرنے کی وجہ سے چہروں کو تبدیل کر کے مسخ کر کے بندر بنا دیا۔ کیا امت مصطفیٰ کے اندر اس سے بڑے بڑے گناہ موجود نہیں؟ امت مصطفیٰ سب سے عظیم امت ہونے کے باوجود زنا نہیں کرتی، سب سے عظیم امت ہونے کے باوجود چوریاں نہیں کر رہی، سب سے عظیم امت ہونے کے باوجود ڈاکے نہیں مار رہی، سب سے عظیم امت ہونے کے باوجود سب سے زیادہ بددیانتی کے کیس ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہو رہے۔ کیا دنیا کے اندر ہمارا نام کوئی باعث فخر رہ گیا؟ نہیں۔
آدھا گناہ کرنے کی وجہ سے وہ پکڑے گئے اور انہوں نے دنیا کا کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں، اور جو پہلی قوموں نے نہیں کیے تھے وہ بھی انہوں نے کیے، لیکن نہ تو آسمان سے رب نے پتھر برسائے، نہ ہمارے چہروں کو تبدیل کیا، نہ اللہ رب العزت نے آگ کا عذاب بھیجا۔ اس لیے نہیں کہ ہم نیک بہت ہیں، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب میں انہیں عذاب نہیں دوں گا، اس لیے کہ آپ کا وجود مبارک زندگی میں جب نبی کریم علیہ السلام باقاعدہ حیات تھے ان کے اندر موجود تھا، تب بھی عذاب نازل نہیں ہوا، اور اب نبی کریم علیہ السلام اپنے مزار مبارک کے اندر موجود ہیں، اللہ رب العزت کی ذات وجود مصطفیٰ کا حیا کرتی ہے، اس نسبت کے حیا کی وجہ سے امت پر اجتماعی عذاب نازل نہیں کرتی۔ یہ ہے نسبت کا حیا۔ پہلیاں قوماں کردیاں سن پاپ جس دم بگڑ جاندہ سی ہر ایک بدکار دا منہ، اس وقت بدکار کے منہ کو بگاڑ دیا جاتا تھا، ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا یہ کافر ہے، لیکن یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے۔ مدینے میں وجود مصطفیٰ کی برکت اور نسبت کا حیا رب اتنا فرماتا ہے کہ امت مصطفیٰ سارے گناہ کرتی ہے، تب بھی مرتے وقت جاتے ہوئے جنازے کا پروٹوکول بھی لیتی ہے، تدفین کا پروٹوکول بھی لیتی ہے۔ اللہ رب العزت کسی کی عزت کو نہیں اچھالتا، بڑے پردے سے محبت کے ساتھ اپنے پاس بلا لیتا ہے، پھر اس کے بعد رب کا اور بندے کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اس لیے نسبت کا حیا قرآن مجید فرقان حمید کا مقصود اور مصداق ہے۔ اپنے عقائد کی اصلاح اپنے مسلک کے عقیدے کو بنانے کے بعد نہ کرو، بلکہ رب کے قرآن کو پڑھنے کے بعد اپنے عقائد کی اصلاح کرو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔